حمزہ اور سارہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ ان کی شادی سے راضی نہیں تھے۔ اچانک سے ان دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ چھوٹی سی نوکری تھی جس میں حمزہ جو ہے وہ اپنی بیگم کا گزارا کر رہا تھا، تھوڑا بہت کھانا کھا لیتے تھے لیکن خوشی سے زندگی گزر کر رہے تھے۔ اچانک سے حمزہ کو یورپ سے کال آتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی یورپ میں نوکری ہو گئی ہے، اور حمزہ جو ہے وہ یورپ چلا جاتا ہے نوکری کے سلسلے میں۔ سارہ سے کہتا ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا۔ دونوں ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں اور سارہ جو ہے وہ حمزہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتی ہے۔ سارہ بہت اداس ہوتی ہے اور حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ کب واپس آئیں گے؟ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جائیں۔ حمزہ کہتا ہے صرف 2 سال کی تو بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، پھر ہم ہنسی خوشی زندگی گزر کریں گے۔ اور دونوں ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں اور ملتے ہیں، اور جو حمزہ ہے وہ اس کو اللہ حافظ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، کچھ ہی سالوں کی بات ہے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ میں دیکھوں گا اگر مجھے فیملی ویزا ملا تو میں تمہیں بھی وہیں بلا لوں گا۔ لیکن سارہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ حمزہ کو کہتی ہے کہ میں آپ کو جانے نہیں دے سکتی۔ لیکن حمزہ کہتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا، اتنی اچھی مجھے نوکری ملی ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی فونوں پر بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن سارہ بہت اداس ہو جاتی ہے اور وہ حمزہ کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے۔ وہ بار بار میسج کرتی ہے لیکن حمزہ کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور وہ اس کو زیادہ جواب نہیں دے پاتا، اور سارہ جو ہے وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، رات کو اکیلی ہوتی ہے۔ اسی دوران حمزہ جو ہے وہ اس کو بہت بے عزت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بار بار فون کر کے تنگ مت کیا کرو، میں کام کر رہا ہوتا ہوں، میں تمہارے لیے تو گیا ہوں پیسہ کمانے، پیسہ کما کے آؤں گا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اچھی زندگی گزر کریں گے، ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی زندگی گزاریں گے۔ لیکن سارہ یہ بات نہیں سنتی، وہ کہتی ہے کہ میں اکیلے کیسے رہ سکتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اسی دوران جو ہے ایک محلے میں دانش رہتا ہے، اور دانش جو ہے وہ سارہ کا گھر کا سامان لے کے آنا جانا اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ بہانے سے سارہ کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا۔ سارہ دل ہی دل میں دانش کو پسند کرنا شروع ہو جاتی ہے اور دانش کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ دانش کا آنا جانا سارہ کے گھر آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کھانا کھانے کے بہانے آتا ہے، کبھی سودا دینے کے بہانے آتا ہے۔ سارہ کے دل میں دانش کے لیے بہت محبت ہو جاتی ہے اور وہ حمزہ کو بھول جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ کاش کہ دانش میرے پاس رک جائے۔ اسی طرح رات کو بھی دانش کا سارہ کے گھر آنا شروع ہو جاتا ہے، دونوں کے بیچ میں محبت قائم ہو جاتی ہے۔ روز سارہ رات کو دانش کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ دانش میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا میاں یہاں پہ نہیں ہے تو تم ہی میرے پاس آ جاؤ، میں کیسے تمہارے بغیر رہوں۔ اور دانش جو ہے وہ سارہ سے روز ملنے کے لیے آتا ہے، روز رات کو ان کے بیچ محبت قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، رات گزارتے ہیں اور سوتے ہیں۔ سارہ جو ہے وہ دانش کے ساتھ بہت اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اسی دوران سارہ جو ہے وہ دانش کے بچے کی ماں بن جاتی ہے اور پھر پریشان ہو جاتی ہے کہ میں اب کیا کروں۔ وہ دانش کو گھر بلاتی ہے، وہ فون کرتی ہے اور دانش کو کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، میرا پیٹ اتنا نکل آیا ہے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ تو دانش جو ہے وہ گھر آتا ہے اور سارہ کو سمجھاتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہم ابھی اس بچے کو نہیں رکھ سکتے، نہ ہمارا نکاح ہوا ہے، تم جو ہو حمزہ کے نکاح میں ہو۔ تو سارہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ایسے میں کیا کروں۔ تو دانش جو ہے وہ سارہ کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ بچہ گرانا پڑے گا، اور بچہ گرانے کے لیے تمہیں ہسپتال جانا ہوگا، ہم دونوں ڈاکٹر سے ملیں گے اور اس بچے کو گرائیں گے۔ سارہ کہتی ہے یہ ہمارے محبت کی نشانی ہے، میں اس کو کیسے ضائع کروا سکتی ہوں۔
تو دانش کہتا ہے کہ میں اس بچے کو ابھی نہیں رکھ سکتا، میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں بچے پیدا کر سکوں، ان کی ذمہ داریاں سنبھال سکوں۔ پھر سارہ کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ دانش جو ہے وہ بچہ نہیں رکھ سکتا۔ دوسری طرف سارہ کو حمزہ کی بھی فکر ہوتی ہے۔ پھر وہ ہسپتال جاتی ہے اور ڈاکٹر سے ملتی ہے اور بچہ گرانے کی بات کرتی ہے۔ ڈاکٹر سارہ سے کہتی ہے کہ اب اتنے مہینے ہو گئے ہیں، بچہ گرانا بہت مشکل ہے، پھر بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ضائع کر سکیں۔ سارہ ایک طرف آنسوؤں سے رو رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ دانش سارہ سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے، جو بھی پیسے لگیں گے، میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ دانش سارہ سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ اسی دوران جو ہے وہ حمزہ جو ہے اس کو اس کا دوست اس کی بیگم کی تصویریں سارہ کی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بیگم کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ لیکن حمزہ کو اس بات کا یقین نہیں آتا، وہ کہتا ہے سارہ تو میرے ساتھ مخلص ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پھر بھی اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے پاکستان واپس جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ پاکستان واپس آتا ہے اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دل میں بہت سارے شک و شبہات ہوتے ہیں، دل میں پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ سارہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ لیکن حمزہ جب تصویریں بھی دیکھتا ہے جو اس کے دوست نے بھیجی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو یقین بھی نہیں آتا۔ وہ گھر جاتا ہے تو سارہ گھر پر موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسے غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آخر سارہ گئی تو کہاں گئی۔ وہ گھر میں ہر طرف ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو سارہ نہیں ملتی۔ جب وہ باہر دروازے پہ پہنچتا ہے تو سامنے گھر والی آنٹی دروازے سے نکلتی ہیں اور حمزہ سے کہتی ہیں تمہاری بیگم کسی آدمی کے ساتھ ہسپتال گئی ہے بچہ گرانے کے لیے، وہ تو کتنے مہینے سے حاملہ ہے اور تمہیں نہیں پتہ اس بات کا۔ یہ بات سن کر حمزہ تو آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ہسپتال جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سارہ جو ہے وہ دانش کی باہوں میں ہوتی ہے اور پیٹ میں اس کے بچہ ہوتا ہے۔ جو وہ جب دیکھتا ہے تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور سارہ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، آخر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میں تمہارے لیے ہی تو یورپ گیا تھا پیسہ کمانے کے لیے۔ پھر وہ سارہ کو اسی ٹائم طلاق دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم جیسی عورت کو، بے وفا کو نہیں رکھ سکتا۔ آج سے میرا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ سارہ یہ سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ سن کر سارہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہے اور حمزہ کو کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ حمزہ کہتا ہے کہ اب تمہاری معافی قابل اعتبار نہیں ہے، میں اب تمہیں معاف نہیں کر سکتا، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یہ کہہ کر حمزہ جو ہے وہ سارہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور سارہ سوچتی ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ پھر سارہ دانش کو کہتی ہے کہ دیکھو میرے شوہر نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے صرف تمہاری محبت میں، اب صرف اور صرف تم ہی میرا سہارا ہو۔ یہ سن کر دانش جو ہے وہ سارہ سے کہتا ہے کہ میرا تمہارے سے بھی رشتہ ختم ہے، جو اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ سارہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری خاطر تو میں نے حمزہ سے بے وفائی کی ہے۔ تو دانش کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیا پتہ یہ بچہ میرا ہے بھی یا نہیں، تم کس کس کے ساتھ رہی ہو مجھے نہیں پتہ، اس لیے آج کے بعد میرا اور تمہارا رشتہ بھی ختم ہے، تم میری طرف سے جہاں مرضی جاؤ۔ سارہ بہت روتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کیوں کی، اب میں اپنے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ اور سارہ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اس طرح سارہ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، اپنے شوہر کے گھر میں زندگی گزارنی چاہیے، چاہے شوہر باہر کے ملک ہی کیوں نہ چلا جائے، لیکن اپنے شوہر کا ہر مشکل میں ساتھ دینا چاہیے۔ سارہ کا انجام بہت برا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔